بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے 1400 ارب سال پہلے اس کائنات میں 4 سو پانی ہی پانی کا راج تھا۔ پھر اس کائنات کے خالق و مالک کی آواز پر اسی پانی میں سے خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے لبیک کہتا ہوا ابھرا، اسی مقام پر آج کعبۃ اللہ بسا ہوا ہے اور اس مقام کے ارد گرد کا علاقہ حجاز مقدس کہلاتا ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں اور تپتی ہوئی ریت پر مشتمل یہ علاقہ بالکل بے آباد و سنسان تھا۔ پھر حکمت الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو آباد کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ علاقہ مختلف قبائل کا مرکز بنتا چلا گیا۔ یہاں آباد ہونے والے قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ قریش کا تھا۔ قریش کی آگے 10 شاخیں تھیں۔ ان 10 شاخوں کا سردار عبد مناف نامی شخص تھا اور اس عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ ایک کا نام ہاشم، دوسرے کا نام عبد شمس، تیسرے کا نام نوفل اور چوتھے کا نام مطلب تھا۔ عبد مناف کے بڑے بیٹے ہاشم کے خاندان میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے حجاز مقدس کے سنگلاخ پہاڑ اور لقدق صحرا خوشبوؤں سے مہک اٹھے۔ عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس کے ہاں امیہ نامی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہو جاتی ہے تو بنو امیہ کے گھر میں ہی 606 عیسوی میں ایک پوتا پیدا ہوتا ہے۔ یہ بچہ ظاہری طور پر اتنا خوبصورت اور پرکشش ہوتا ہے کہ دیکھنے والے نجومی اور کاہن بچے کو دیکھتے ہی پکار اٹھتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں عرب کا سردار بنے گا۔ بچے کی انہی نمایاں خصوصیات کی وجہ سے اس بچے کا نام معاویہ رکھا گیا، جو بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 5 برس کے چھوٹے بچے تھے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ عرب کے چند پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور طبقات ابن سعد کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد ازاں عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے واحد سردار تھے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام قبول کرنے سے قبل بھی کبھی تلوار نہ اٹھائی تھی۔ قبولیت اسلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہی صفات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اللہ کا قرآن لکھنے والی جماعت جسے کاتبان وحی کہا جاتا تھا اس جماعت میں شامل کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور مراسلہ جات کا جواب لکھنا بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے لگا دیا گیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ سورہ عبس کی آیت نمبر 9 کے مطابق قرآن مجید لکھنے کی وجہ سے انسانیت کے سب سے بہترین کاتب اور روشن ہاتھوں والے اعزاز کے ساتھ قیامت تک کے لیے سرفراز کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے اور ایک مرتبہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، معاویہ تم ایک دن حکمران بنو گے، لہٰذا جب تم حکمران بنو تو نیک لوگوں سے نیکی کا سلوک کرنا اور برے لوگوں سے پرہیز کرنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ الفاظ سنے تو مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک دن ضرور عرب کا حکمران بنوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی لحاظ سے ویسے تو 5ویں پشت پر ایک ہی دادا کی اولاد تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
سے شادی کر کے حضرت معاویہ کو قیامت تک کی ساری امت کا ماموں بننے کا اعزاز بخش دیا۔ یوں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ایک نئی رشتہ داری کا آغاز ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر کے زمانہ میں اسلامی سرحدوں کو بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی حضرت معاویہ تمام جنگوں میں شرکت فرما چکے تھے، اور غزوہ طائف میں تو اپنی خدادات صلاحیتوں اور اپنے جنگی جوہر دکھلانے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انعامات بھی وصول کر چکے تھے۔ لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام میں جانے والے لشکر کے اول دستے کا حصہ بنایا گیا، اور یہی وہ لشکر تھا جو شام کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلا تھا، اور علامہ بلازری کے بقول اس غزوہ میں ہی آپ نے شام کے مشہور قلعے عرفہ اور بیروت فتح کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اردن کا گورنر نامزد کر دیا، اور پھر جب اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک منافق باغی ابن ملجم نے شہید کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بوقت وصال وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی سے بچانا تمہارا کام ہے۔ چنانچہ 41 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو اسلامی دنیا کا امیر اور خلیفہ قبول کر لیا، اور حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور وصیت کو یوں پورا کر کے دکھایا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 48 ہجری میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہانا خواب پورا کرنے کا عزم کیا، اور پہلا اسلامی بحری بیڑا تیار کروایا، جس کے لیے شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر 40,000 فوجیوں نے ایک دیو ہیکل بحری جہاز تیار کیا، جس میں 1,700 چھوٹے بحری جہاز رکھے گئے، اور ان کو دنیا کے مختلف جزیروں کی طرف روانہ کر دیا گیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیڑا کے ذریعے افریقہ اور یورپ کے جزیروں تک اسلامی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن پہنچا دیا، اور چند سالوں میں ہی 64,65,000 مربع میل کے علاقے پر اسلامی پرچم لہرا دیا۔ یاد رکھیے کہ وطن عزیز پاکستان صرف 3 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں کابل، قندھار، درہ خیبر، قلات اور بولان کے علاقے فتح ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت پرتگال سے لے کر چائنا تک پھیل گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے اور اسے شہروں میں حکمرانی نصیب فرما۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرے گا اس لشکر پر جنت واجب ہو جائے گی، اور ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تاریخ اسلام کی وہ واحد شخصیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں، کیونکہ ان کے بحری بیڑے نے ہی 27 ہجری میں قبرص کو فتح کر کے اپنے اور اپنے لشکر پر جنت کو لازم کر لیا تھا۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔